إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم معزز حاضرين جمعة سامعين كرام معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و احسان اور اس کا کرم اور رحم ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا والوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بڑی نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے، صراط مستقیم دکھانے کے لیے، جنت کا راستہ بتلانے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیسے کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائیں۔ تو جو کچھ بھی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر خیر ہمیں نصیب ہوا، جو بھی بھلائی ہم تمام کو معلوم ہوئی، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا والوں کو گمراہی سے نکالنے، ہدایت کے راستے کی طرف لے آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مبعوث فرمایا۔ تو ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے، کیونکہ مخلوق میں اللہ تبارک و تعالی کے حق کے بعد، اللہ تبارک و تعالی کے انعام اور فضل کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا احسان ہے، اگر کسی کا سب سے بڑا انعام ہم پر ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ ہی کے ذریعے ہم کو ہدایت دی۔ آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم دین اسلام کے اندر موجود ہیں، یہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکات ہیں۔ تو جتنا بھی ہم
اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر ادا کریں گے اتنا ہی کم ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس نعمت کو مؤمنین پر جتلایا ہے. اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین پر احسان کیا. مؤمنین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی منت، بڑی نعمت ہے کہ اس نے عرب میں سے ایک نبی کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو بہت بڑا قرار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ساری مخلوق میں سب سے بڑا حق ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کے پاس ان کی جانوں سے زیادہ اولا ہیں. ان کی جان کی قیمت بھی اتنی نہیں ہے جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی آبرو کی قدر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ فریضہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کوئی مؤمن ہو ہی نہیں سکتا ہے. جو دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مؤمن نہیں ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم تم میں سے کوئی بھی مؤمن نہیں ہو سکتا ہے، تم میں سے کوئی ایمان کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا ہے، صحیح مؤمن وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہاں تک کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے نزدیک اس کے مال سے زیادہ، اس کے والد کی محبت سے زیادہ، اس کے بیٹے کی محبت سے زیادہ، بلکہ سارے لوگوں کی محبت سے زیادہ جب تک اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے وہ مؤمن نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حقیقت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے بڑھ کر چاہنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. اسی لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں انشاءاللہ. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مالوں سے زیادہ، اپنے وطن اور اپنے گھروں سے زیادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے بال بچوں سے زیادہ، غرض انشاءاللہ ہر چیز سے زیادہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کا حقیقی معنی اور مفہوم اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کی جاتی ہے، محبت کا معنی کیا ہے، محبت کس کو کہا جاتا ہے، اور محبت کے تقاضے کیا ہیں، محبت کے حقوق کیا ہیں، اگر کسی کو دیکھنا ہے، اگر کسی عاشق رسول کو جاننا ہے، اگر کسی محب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کرنا ہے تو ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا ہے جن کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت اور سکون کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حالت کو انہوں نے دیکھا. یہاں تک کہ
عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے بعض لوگوں نے سوال کیا. ذرا دیکھیے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی ان کے دلوں کے اندر تھی, کیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے, ان کے دل کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی. جب ان سے یہ سوال کیا گیا تو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کو بیان نہیں کر سکتا ہوں, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تذکرہ نہیں کر سکتا ہوں, اس لیے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی بھی اپنی آنکھوں کو بھر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. اس قدر محبت, اس قدر تعظیم کہ میں نے پوری آنکھ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. اس قدر ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم ہوا کرتی تھی کہ اگر کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیان کرو, تو ان کی تعظیم میں, ان کی محبت میں, ان کے اجلال میں انہوں نے اپنی آنکھ بھر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. تو یہ صحابہ کرام کی محبت ہے. ان کی جو محبتیں تھیں ان کی مثال تاریخ کے اندر کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے. صحابہ نے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور انہوں نے محبت کے جیسے مفہوم کو سمجھا, محبت کے جیسے حقوق انہوں نے ادا کیے, دنیا کے اندر قیامت تک آنے والا کوئی محب نبی, کوئی عاشق رسول کتنا بھی وہ محبت کا دعویٰ کیوں نہ کر لے, کتنے ہی موالد اور کتنے ہی جلسہ جلوس وہ کیوں نہ کر لے, کتنے ہی قصیدے کیوں نہ پڑھ لے, کتنے ہی مدائح وہ کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پیش نہ کر دے, ہرگز وہ صحابہ کرام کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر انہوں نے کبھی بھی اتباع کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات پر چلنے کو انہوں نے کبھی محبت سے الگ ہی نہیں کیا. ان کے نزدیک محبت یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو مانا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کی جو مخالفت نہ کی جائے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ویسے کیا جائے. یہ ان کی محبت تھی. اور دنیا کے اندر ہر شخص محبت کا مفہوم یہی سمجھتا ہے جیسے صحابہ کرام نے سمجھا. محبت کا معنی انہوں نے ہرگز یہ نہیں سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صرف قصیدے پڑھے جاتے رہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کیے جاتے رہیں اور سنت کے پیروی نہ کی جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا نہ جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو قبول نہ کیا جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ویسے نہ کیا جائے. ہرگز دنیا کے اندر کوئی یہ مفہوم سمجھتا ہی نہیں ہے. ہر ایک کے نزدیک محبت یہی ہے, اگر کسی کو کسی سے محبت ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کی ہر چیز سے محبت کرتا ہے, وہ جیسے کچھ کرتا ہے ویسے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ جیسے کھاتا ہے, وہ جیسے پیتا ہے, وہ جیسے چلتا ہے, وہ جیسے رہتا ہے, ویسے ہر انسان جو جس سے محبت کرتا ہے ہر چیز کے اندر کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ حق ہے یا نہیں ہے؟ یہی حق ہے, یہی حق ہے. آپ کسی بھی محب کو دیکھ لیجئے, آپ کسی بھی عاشق کو دیکھ لیجئے, معشوق کی, محبوب کی ہر ادا, ہر چیز, ہر بات, ہر کام اس کو محبوب ہوتی ہے, ہر چیز اس کو جو ہے پسند آتی ہے, ہر چیز کے لیے وہ اپنی جان, ہر چیز قربان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہی محبت کا مفہوم ہے. اس کے اندر صحابہ کرام نے جو مثالیں پیش کی ہیں, جو انہوں نے تاریخ رقم کی ہیں,
دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ہے. 2-3 مثالیں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا. ایسی ہزاروں مثالیں ان کی سیرتوں میں موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبے کے موقع پر ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور آپ نے خطبہ دینا شروع کیا تو لوگ مسجد میں داخل ہو رہے تھے, صحابہ کرام مسجد میں آ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجلسو, بیٹھ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر داخل ہونے والوں کو حکم دیا کہ وہیں بیٹھ جاؤ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی گردنوں کو جمعہ کے دن پھلانگ کر آنے سے منع فرمایا, الا یہ کہ کوئی جگہ خالی ہو. صف میں کوئی جگہ خالی ہو تو آدمی آ سکتا ہے, مگر یہ کہ جگہ نہ ہو پھر بھی لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا, لوگوں کو تکلیف دیتا ہوا, لوگوں کو پریشان کرتا ہوا آدمی اندر داخل ہو صفوں کے اندر, اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے تھے اور انہوں نے اس بات کو سنا تو فوراً وہیں بیٹھ گئے. اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان سے کہا کہ تعال یا عبداللہ بن مسعود. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اندر آنے کا حکم دیا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فوراً عمل کیا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو جا کر بیٹھنا چاہیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیٹھنا چاہیے, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہوں, میرا مقام تو جو ہے سامنے ہے. ایسے انہوں نے نہیں سوچا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی, اور فوراً جہاں ان کو حکم آیا فوراً وہی انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو بیٹھنے پر آمادہ کر لیا. اور پھر خیبر کے دن, خیبر کی جنگ جو کہ یہود سے مسلمانوں کی ایک بڑی جنگ تھی, اس میں جب قلعے فتح نہیں ہو رہے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل ایک ایسے آدمی کو جنگ کا جھنڈا سونپنے والا ہوں, اس کے ہاتھ میں میں یہ جنگ کا جھنڈا جو ہے دینے والا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. کتنی بڑی شہادت ہے, کتنی بڑی شہادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ شخص, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے ہاتھ پر ہی فتح ہوگی, انہی کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح کیا جائے گا. تو یہ سننا تھا کہ سارے عاشقان رسول, سارے صحابہ کرام, سارے محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اس بات سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں, اس سے بڑا جو ہے, اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہو سکتی ہے. تو ہر ایک نے رات بھر یہی سوچ میں, یہی فکر میں کہ مجھے یہ جھنڈا مل جائے, میرے ہاتھ میں یہ رایا تھما دیا جائے. تو ہر ایک نے اسی میں جو ہے پوری رات گزار دی. اور پھر جب صبح ہوئی سارے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے, تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک بڑے محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, انہوں نے اپنے آپ کو آگے کیا, ایسے ایسے اپنے آپ کو جو ہے اوپر نبی کریم, تاکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ان کی طرف متوجہ ہوں اور مجھے وہ جھنڈا مل جائے. تو ایسے ہی تقریباً سارے صحابہ کرام نے کیا, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا این علی بن ابی طالب, کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہیں, علی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہیں. اتفاق سے ان کی آنکھوں میں اس وقت کچھ تکلیف تھی, ان کی آنکھوں میں کچھ پریشانی تھی, تو وہ اس مجلس میں نہیں تھے, اس وقت حاضر نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور اپنا لعاب مبارک, اپنا مبارک تھوک ان کی آنکھوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا, تو ان کی آنکھ ایسے ہو گئی جیسے اس میں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی, جیسے کوئی تکلیف اور پریشانی تھی ہی نہیں.
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھمایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اور پلٹ کر نہیں مڑنا، پلٹ کر نہیں دیکھنا اور ادھر ادھر متوجہ نہیں ہونا۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ جھنڈا لے کر آگے بڑھے، تو جیسے ہی کچھ دوری پر پہنچے تو ان کے دل میں ایک بات آئی تھی جس کے تعلق سے وہ پوچھنا چاہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاننا چاہتے تھے، تو وہیں رک گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کے ذہن میں تھی، انہوں نے یاد کیا اور واپس مڑ کر نہیں آئے، پیچھے پلٹ کر وہ نہیں آئے اور نہ ہی انہوں نے اپنے آپ کو موڑا، بلکہ وہیں سے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز پر مجھے قتال کرنا چاہیے، میں ان سے کس چیز کا مطالبہ کروں، کس چیز پر میں ان سے قتال کروں، جنگ کروں اور کس چیز پر میں ان سے لڑوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم شہادت پر کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اسی کی صرف عبادت ہونا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو تم اس پر جو ان سے قتال کرو اور جنگ کرو۔ تو دیکھیں یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابہ کی محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ انہوں نے جو آپ نے کہا تھا کہ جو مڑنا نہیں، پیچھے واپس نہیں آنا، تو انہوں نے اس کی اتباع کی، اس کا لحاظ رکھا، یہی دین ہے، یہی محبت ہے۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کی حالت میں اپنے چپلوں کو نکال کر کے بائیں طرف رکھ دیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چپلوں میں نماز پڑھا کرتے تھے، اپنے شوؤں میں نماز پڑھا کرتے تھے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آپ نے ہم کو پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے اور یہود کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر کے اپنے بائیں طرف رکھ دیا۔ یہ دیکھنا تھا کہ صحابہ کرام نے بھی کیا کیا، فوراً انہوں نے بھی فوراً نکال کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، یہ محبت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، انہوں نے بھی فوراً نکال کر کے رکھ دیا۔ جب نماز مکمل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگوں نے کیوں نکالا، آپ لوگوں نے اپنے چپل اور اپنے جوتے کیوں نکال دیے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا اور ہم نے کر دیا۔ صحابہ کرام کو معلوم نہیں کہ کیا سبب ہے، کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے، کس چیز کے لیے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قبول کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تسلیم کرنے کے لیے لاجک کی بات کرتے ہیں، جبکہ حدیث صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، دیگر حدیث کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو لاجک ان کو جو ہے چاہیے، حکمت ان کو چاہیے۔ کیا تم سارے شریعت کی حکمت جان سکتے ہو؟ کیا تمہارے اندر اتنی قدرت ہے؟ کیا تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اتنی عقل دی ہے؟ کیا تمہارے اندر اتنی سمجھ ہے؟ تو صحابہ کرام نے فوراً جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انہوں نے بھی عمل کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل نے مجھے آ کر بتلایا کہ آپ کے چپلوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے، کچھ نجاست لگی ہوئی ہے، تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی وقت پر کبھی ضرورت پڑے اور کبھی حاجت ہو تو اپنے چپلوں میں اور شوؤں میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ جیسے کہیں وہ چل رہا ہے باہر، جیسے کبھی جو ہے باہر جنازے کی نماز ہوئی اور وہاں پر کوئی کارپیٹ وغیرہ یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جیسے آج کے زمانے میں موجود ہے، تو آدمی ضرورت پر، حاجت پر نماز پڑھ سکتا ہے چپل کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ تو ایسی تاریخ کے اندر، صحابہ کرام کی سیرتوں کے اندر بے شمار مثالیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع میں کبھی انہوں نے فرق نہیں کیا۔ انہوں نے محبت کا مطلب یہی سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہر سنت پر عمل کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر جو عمل کیا جائے، آپ نے جو کیا وہ کیا جائے اور آپ نے جو نہیں کیا اس کو کسی حالت میں نہ کیا جائے۔ یہی ان کی محبت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جیسے صحابہ کرام نے محبت کیا ویسی محبت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح دین پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر باقی رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح محبان رسول میں شامل فرمائے، آمین۔
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ اور خواتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے دین کی پابندی کی جائے. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، حقیقی محبت ہے. اور صحابہ کرام نے جیسے محبت کیا ویسے محبت کی جائے، کیونکہ ان سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہ ہی پیدا ہوا ہے نہ ہی قیامت تک کوئی پیدا ہوگا. تو اس لیے ہماری ہر محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر نہیں ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ذات میں، آپ کی شان میں غلو کرنے سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے مقام سے زیادہ، یعنی آپ کے مقام سے اٹھا کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ جیسے ہم شہادت میں اقرار کرتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ ہم کس بات کی گواہی دیتے ہیں، ہم کس بات پر جو ہے مسلمان ہیں. ہم کس لیے مسلمان ہیں؟ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے پہلے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. تو اس بات کی شہادت ہی سے جو ہے ہم لوگ مسلمان ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان میں غلو کرنے سے، آپ کو آپ کے مرتبے سے اونچا اٹھانے سے، یہاں تک کہ آپ کو بعض لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرتبے میں پہنچا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، مخلوق کو، مربوب کو، رسول کو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجے پر پہنچا دیا. سبحان اللہ. یہ محبت ہے، یہ محبت ہے، یہ ہرگز محبت نہیں ہے. یہ محبت، اس کا محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں محبت میں جیسے چاہے غلو کر لے، جو چاہے بیان کرے، جو چاہے بولے، جیسے چاہے بولے اور جو چاہے کرے، آپ کے دین کی پابندی نہ کرے، یہ نہ دیکھے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے. صحابہ کرام کی محبت ایسی ہے یا نہیں ہے؟ یا صحابہ کرام کے بعد جو ائمہ کرام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور دیگر ائمہ کرام، امام بخاری اور دیگر ائمہ کرام، کیا انہوں نے ایسی محبت کی یا نہیں کی؟ تو ذرا ہم کو سوچنا چاہیے. معزز مسلمانوں، میرے بھائیوں، ابھی ربیع الاول کا مہینہ کل سے جو ہے داخل ہونے والا ہے. تو اس لیے اس مہینے کے اندر جیسا کہ بعض مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے میں بہت سارے ایسے اعمال کرتے ہیں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی محبت کرنے کا حکم نہیں دیا، نہ ہی صحابہ کرام نے ایسی محبت کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر محبت کرتے ہو، اس کا دعویٰ کرتے ہو، تم میری اطاعت کرو، میری بات مانو، میرا کہا مانو، میں نے جیسے کیا ویسے کرو، تب چل کے تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے جو ہے محبت کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنا حقیقت میں یہی گستاخی ہے. حقیقت میں یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی عالم کی بات کو رکھنا، کسی مفتی کی بات کو رکھنا، کسی پیر کی بات کو رکھنا، کسی امام کی بات کو رکھنا، یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آ جائے، تو ایک مومن کا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس کو کہنا چاہیے سمعنا و اطعنا.
سمعنا و اطعنا، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، ہم اس کی پابندی کرتے ہیں. یہ ایک مسلمان کی بات ہونا چاہیے، نہ کہ محبت میں جیسے چاہے آدمی جھوم جائے اور جو چاہے کرے، جیسے چاہے کرے. یہ جو ہے حقیقت میں محبت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض صحابہ کرام نے سجدہ کرنا چاہا. کتنی بڑی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اگر سجدہ جائز ہوتا تو کوئی سجدے کا مستحق ہے؟ کوئی مستحق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض صحابہ نے سجدہ کرنا چاہا، کیونکہ جب لوگ بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں، اس زمانے میں سجدہ کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے درخواست کی کہ ہم بھی آپ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ خوشی خوشی قبول کیا. چلو میرے لیے سجدہ کرو، میرے آگے جھک جاؤ، میرے پیر پڑ جاؤ. جیسا کہ آج بعض پیر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، العیاذ باللہ. وہ کام لوگوں سے کرواتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی کے لیے لائق نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے رکوع جائز نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی سے دعا طلب کرنا، مدد مانگنا، مشکل کشا سمجھنا، اور اللہ تبارک اولاد طلب کرنا، نعمتوں کو طلب کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، کر لو، سجدہ کرو میرے لیے، میرا اتنا بڑا حق ہے تم پر، میں نے ہی تم کو جنت کا راستہ بتلایا. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا؟ بلکہ آپ نے کہا کہ نہیں، سجدہ مخلوق میں کسی کے لیے جائز نہیں ہے، سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، مگر اس کے لیے بھی سجدہ نہیں ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس امت کے اندر جو پہلے سجدے ہوا کرتے تھے، چاہے وہ سجدہ تعظیم ہو، سجدہ تکریم ہو، سجدہ تحیہ ہو، کسی بھی قسم کا سجدہ کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے. اور بعض بچیوں نے ایک عید کے موقع پر جو بچیاں گاتی ہیں، نظمیں پڑھتی ہیں، ان میں بعض بچیوں نے نظموں کے درمیان کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہیں جو کل کیا ہونے والا ہے وہ جانتے ہیں، کل کیا ہوگا وہ جانتے ہیں. جیسا کہ آج کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب مطلق ہے، غیب مطلق کا علم ہے. تم فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قبول کیا اس کو. آپ فوراً خاموش رہیں؟ آپ نے کہا کہ یہ مت کہو، یہ مت کہو، میں نہیں جانتا ہوں، مجھے کل کیا ہونے والا ہے مجھے معلوم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، کہ اگر کل کیا ہونے والا ہے مجھے معلوم ہوتا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں آتی. کون تکلیف برداشت کرے گا؟ کل کیا ہونے والا ہے اگر مجھے معلوم ہو جائے تو میں ابھی سے اس کا پلان نہیں کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غیب کا علم نہیں تھا مگر وہ غیب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا. بہت سارے غیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتلائے مگر غیب مطلق یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. تو یہ چند مثالیں ہیں. تو محبت کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، صحیح احادیث کو سر آنکھوں پر رکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنے اندر جو ہے نافذ کیا جائے، اپنی ہر چیز میں جو ہے نافذ کیا جائے. یہی حقیقی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر چیز سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی داخل فرما دے اور حقیقی محبت کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کی بدعات سے، ہر قسم کے غلو سے، اگرچہ کہ لوگ اس کو کتنا اچھا بنا کر کیوں نہ پیش کریں، محبت کے نام پر اولیاء سے محبت، نیک لوگوں سے محبت، انبیاء سے محبت کے نام پر لوگ کیا کیا جو ہے بولیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بدعات سے جو ہے محفوظ رکھیں، بدعات سے دور رکھیں، ہماری امت کو بدعات سے محفوظ رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، ہم تمام کو کتاب و سنت پر قائم رکھیں، ہم تمام کی محبت کو صحابہ کرام کی محبت جیسی اللہ تبارک و تعالی بنائے. آمین.